لاہوریوں کے لیے بری خبر، ٹرانسپورٹ اینڈ ماس ٹرانزٹ ڈپارٹمنٹ نے اورنج لائن ٹرین اور میٹرو بس کے کرایوں میں اضافہ کر دیا۔ اورنج لائن ٹرین اور میٹرو بس کے کم سے کم اور زیادہ سے زیادہ کرائے میں 5 روپے اضافہ کر دیا گیا ہے۔ احوال جانیں گے، زین العابدین ہمارے ساتھ ہیں۔ زین بتائیے، قیمتوں میں اضافہ کر دیا گیا ہے؟ بالکل، یہ نگران پنجاب حکومت کی طرف سے لاہور کے باسیوں پر ایک اور مہنگائی کا بم گرا دیا گیا ہے، جہاں وفاقی حکومت کی طرف سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ اور گیس کی قیمتوں میں اضافہ کیا جا رہا ہے، وہیں پر جو سستی سواری ہے اس کو بھی مہنگا کر دیا گیا ہے۔ یہ ماس ٹرانزٹ اتھارٹی اور محکمہ ٹرانسپورٹ پنجاب کی مشترکہ ورکنگ پیپر پر پنجاب حکومت کی طرف سے منظوری دی گئی ہے، اور میٹرو بس، اورنج لائن ٹرین اور فیڈر روٹس کے جو کرائے ہیں ان میں اضافہ کر دیا گیا ہے۔ اورنج ٹرین کا جو کم سے کم اور زیادہ سے زیادہ کرایہ ہے اس میں 5 روپے فی سٹیج اضافہ کیا گیا ہے۔ اسی طرح لاہور میٹرو بس گجو متا سے لے کے شاہدرہ تک چلنے والی جو میٹرو بس ہے اس کے کرائے میں بھی فی سٹیج 5 روپے کا اضافہ کر دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ لاہور کے علاوہ جو دیگر شہروں میں ماس ٹرانزٹ سسٹم چل رہا ہے اور جو فیڈر روٹس ہیں ان کے کرایوں میں بھی اضافہ کیا گیا ہے، جس میں لاہور فیڈر روٹ کے جو کرایہ ہے اس میں بھی 5 روپے فی سٹیج کے حساب سے بڑھا دیا گیا ہے، اور کم سے کم کرایہ 15 روپے سے بڑھا کر 20 روپے اور زیادہ سے زیادہ کرایہ 20 روپے سے بڑھا کر 25 روپے کر دیا گیا ہے۔ ملتان میٹرو بس کا فلیٹ کرایہ 20 روپے سے بڑھا کر 25 روپے کر دیا گیا ہے، اور ان تمام ماس ٹرانزٹ میں جو نئے کرایہ ناموں کا اطلاق ہے وہ کر دیا گیا ہے۔ لاہور کی میٹرو بس کی صورتحال پر نظر ڈالی جائے تو میٹرو بس میں جو کم سے کم کرایہ تھا وہ 25 روپے تھا، جس کو بڑھا کر اب 30 روپے کر دیا گیا ہے۔ اسی طرح اورنج ٹرین کا جو کرایہ کم سے کم 20 روپے تھا اس کو بھی بڑھا کر 25 روپے کر دیا گیا ہے، اور زیادہ سے زیادہ کرایہ 40 روپے سے بڑھا کر 45 روپے کر دیا گیا ہے۔ محکمہ ٹرانسپورٹ پنجاب کی طرف سے یہ جو نئے کرایہ نامے ہیں یہ نافذ العمل کر دیے گئے ہیں۔ اس کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ جو میٹرو بس چلانے والی کمپنی ہے ان کی طرف۔ ٹھیک ہے، زین العابدین اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا شکریہ۔ نگران حکومت کا ایک اور کارنامہ، اقتصادی رابطہ کمیٹی نے گاڑیوں پر سیلز ٹیکس 25% کرنے کی منظوری دے دی ہے۔ کار لائن کے لیے پہلے سے ہی برا حال ہے، اور کہا گیا ہے کاروبار مزید متاثر ہونے کا خدشہ پیدا ہو چکا ہے۔ عبدالقادر ہمارے ساتھ ہیں، جو کہ اس وقت صدر کار ڈیلرز فیڈریشن شہزاد سلیم کے ساتھ موجود ہیں۔ عبدالقادر، بتائیے ان کے تاثرات کیا ہیں، کن کن پریشانیوں کا سامنا ہے؟ آج بالکل شہریوں کے لیے اپنی سواری کا خواب جو ہے وہ اب مزید شرمندہ تعبیر تک پہنچنا مشکل ہوتا دکھائی دے رہا ہے، کیونکہ اقتصادی رابطہ کمیٹی کی جانب سے جو ہے منظوری دے دی گئی ہے کہ 1400 سی سی یا 40 لاکھ مالیت کی گاڑی کے اوپر جو سیل ٹیکس ہے اس کی شرح کو 25% کر دیا جائے۔ اس سے نہ صرف جو ہے وہ گاڑیوں کی قیمتوں میں اضافہ ہوگا، بلکہ جو کار لائن کا بزنس ہے یا جو آٹو سیکٹر ہے مارکیٹ ہمارے ملک کی، اس پہ بھی جو ہے وہ گہرے جو ہیں وہ اثرات اس کے مرتب ہوں گے، کیونکہ پہلے ہی کار ڈیلرز کی جانب سے یہ شکوہ کیا جا رہا ہے کہ گاڑیاں اتنی مہنگی ہو چکی ہوئی ہیں کہ ایک عام آدمی یا مڈل کلاس کے لیے خریدنا مشکل سے مشکل تر ہوتا جا رہا ہے۔ اور اب وفاقی حکومت کی جانب سے جو ہے وہ 25% تک سیل ٹیکس جو ہے عائد کرنے کی جو ہے وہ اندیا دے دیا گیا ہے۔ ہمارے ساتھ اس وقت کار ڈیلر فیڈریشن کے صدر شہزادہ سلیم خان موجود ہیں، انہی سے بات کرتے ہیں۔ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ گاڑیوں کا کاروبار تو پہلے ہی تباہ و برباد تھا۔ یہ چھوٹی گاڑی جو 15-20 لاکھ سے لے کے 35-40 لاکھ تک اس کی سیل پرچیز ہو رہی تھی۔ اب گورنمنٹ نے یہ جو سیل ٹیکس کو بڑھا کر پہلے 18% تھا اس کے اوپر، اس کو بڑھا دیا 25% پہ لے گئے ہیں۔ اب اس سے کم از کم 2.5 سے 3 لاکھ روپیہ، 3.5 لاکھ کے قریب گاڑیوں پہ فرق پڑے گا، قیمتیں بڑھ جائیں گی۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو ایک سفید پوش بندے کی سواری تھی، جس سے وہ اپنی باعزت طریقے سے اپنی فیملی کو کہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ لے کے جا سکتا تھا، اس کو بھی انہوں نے اس کو بھی اس قدر مہنگا کر دیا کہ اب وہ عام بندے کی پہنچ سے وہ بھی باہر کر دی ہے۔ دیکھیں جی، اس سیکٹر سے تو ہزاروں لوگ متاثر ہوں گے، کار لائن ہزاروں خاندان اس سیکٹر سے پلتے ہیں۔ اور میں صرف آپ کو بتاؤں کہ ہمارا جو صرف لاہور کے اندر تقریباً 1,000-1,500 کے قریب شو روم ہے، اور دیکھیں نا ایک شو روم پہ کم از کم 10 گھر پلتے ہیں ایک شو روم سے،
تو آپ اندازہ لگا لیں کہ ایک بات کہاں چلی جاتی ہے. آپ نے کار ڈیلر فیڈریشن کے سربراہ کی گفتگو سنی. ان کا یہ کہنا ہے کہ پہلے ہی کار لائن یا جو آٹو سیکٹر ہے وہ ضبوں حالی کا شکار ہے، کیونکہ گاڑیاں جو ہیں وہ لوگوں کی قوت خرید سے باہر ہو چکی ہیں، جس کی وجہ سے سیلز اینڈ پرچیز جو ہے وہ نہیں ہو پا رہی. اور اس فیصلے کے بعد جو ہے اس کاروبار کو مزید جو ہے جھٹکا لگے گا، جس سے لوگوں کی قوت خرید سے گاڑیاں مزید دور ہوں گی، اور اس کاروبار سے منسلک جو لوگ ہیں، جو مکینکس ہیں یا جو کار ڈیلرز ہیں، وہ بری طرح متاثر ہوں گے. اور حکومت سے یہی مطالبہ کیا ہے کہ اس فیصلے پر نظر ثانی کی جائے. ٹھیک ہے، عبد القادر اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا شکریہ. اور لاہور پریس کلب میں تحریک انصاف نظریاتی کے چیئرمین اختر اقبال ڈار پریس کانفرنس کر رہے ہیں. پارٹی سیل کر دیں اور آپ دبئی شفٹ ہو جائیں یا ادھر چل جائیں، یا کہہ دیں کہ میں نے سیاست تعلقی کا اعلان کر دیا ہے. تو میں نے کہا بڑے افسوس کی بات ہے، یہ ایسا پاسبل نہیں ہے. اور میرا تو دل ہی نہیں مانتا، میرا تو ضمیر اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ چلوں. تو آپ نے آج کیسی بات کر دی ہے. اس کے بعد میں سوچ رہا تھا کہ یہ ٹکٹ فروش، یہ سیاست فروش، یہ اقدار فروش، یہ گھڑی فروش، یہ تمام لوگ جو یہ ضمیر فروشی کرنے والے ہیں، تو میں ان کو ڈیفینڈ کیسے کروں گا؟ میں آج آپ کے سامنے یہ کہہ سکتا ہوں کہ جو لوگ ٹکٹیں بیچتے رہے اور ان کے کینڈیڈیٹ ووٹ خریدتے رہے، ہاؤ اٹ از پاسبل کہ یہ پاکستان میں چینج لے کے آئیں گے. تو آج میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان نے جو ہو رہا ہے، جیسے علی امین گنڈا پور کو اناؤنس کیا گیا، جیسے میاں اسلم اقبال کو اناؤنس کیا گیا، جیسے ماضی میں پرویز الہی صاحب کو اناؤنس کیا گیا، تو مجھے بتائیں، مجھے اس بات کا کوئی جواب دے گا کہ یہ کیسی شفافیت تھی، کیسی حق بات تھی، کیسی یہ تبدیلی تھی؟ عمران خان صاحب نے جو 22 سالہ جدوجہد تھی، جو ایک لمبندی تھی، ایک سب بندی تھی کہ دونوں داندی کو ڈسکرچ کریں گے، شفافیت کو پروموٹ کریں گے، تو اس کا بیڑا غرق کر دیا. میں بھی خان صاحب کا فالوور ہوں، بڑا فین ہوں خان صاحب کا. خان صاحب کی شکل کا نہیں، خان صاحب کی شخصیت کا نہیں، خان صاحب کی سوچ و فکر کا، خان صاحب کے نقطہ نظر کا. آج پی ٹی آئی این اختر اقبال ڈار اسی سوچ و فکر پر کھڑا ہے، اسی لائن کو ٹو کر رہا ہے، اسی شفافیت کی جو بات کرتے تھے ہم وہی بات کر رہے ہیں. تو آج میں سمجھتا ہوں کہ میں نے 3 فیزز میں 2012 میں، بیفور الیکشن اور آفٹر الیکشن، میں نے ان کو شٹ اپ کال دے کے میں اطمینان کرتا ہوں، میرا ضمیر مطمئن ہے، میرا دل مطمئن ہے کہ میں چوروں کا چیئرمین نہیں بنا. مجھے یہاں لوگوں نے بڑا کہا کہ جی ڈاکٹر صاحب، سینئر جرنلسٹ نے بھی کہا کہ ڈاکٹر صاحب آپ تو بہت بڑی پارٹی کے چیئرمین بننے جا رہے تھے. میں نے کہا یہ بات سنو، یہ اتنی بڑی جو پارٹیز ہیں، ان بڑی پارٹیز نے پاکستان کو کیا ہے؟ ابھی نواز شریف صاحب کو بھی بڑے ووٹ ملے ہیں، زرداری صاحب کو بھی ووٹ ملے ہیں، عمران خان صاحب بھی ملے ہیں. تو اگر نواز شریف کو کروڑ سے ابو ملے ہیں، ان کو بھی کروڑ سے ابو ملے ہیں، زرداری صاحب کو لیکس میں ملے ہیں، تو میں نے کہا وہ لوگ ٹھیک ہیں. تو انہوں نے کہا جی آپ تو چیئرمین بننے تھے. میں کہا میرا ضمیر مطمئن ہے، میں ان کریکٹ لوگوں کا چیئرمین بننا پسند نہ کرتا تھا، نہ کرتا ہوں. میں اسی لائن کو ٹو کر رہا ہوں جو لائن ماضی میں انہوں نے دی تھی. ایک وہ عقیدہ ہے نا انڈیا میں کہ گائے کے پیشاب سے نہانے سے کرونا ختم ہو جاتا ہے. میں کہا وہ بھی ایک عقیدہ ہے نا. تو ہاؤ اٹ از پاسبل کہ آپ اس عقیدے کو فالوور بن جائیں. آج میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی این اپنی اقدار، اپنی سوچ و فکر، اپنی لائن، اپنی شفا. خبر ہے کہ ترقیاتی منصوبوں میں مبینہ کرپشن کے ریفرنس میں بڑی پیش رفت ہوئی ہے. احتساب عدالت نے محمد خان بھٹی کی درخواست ضمانت خارج کر دی. احتساب عدالت کے جج زبیر شہزاد کیانی نے ضمانت بعد از گرفتاری پر فیصلہ سنا دیا. عدالت نے وکلا کے دلائل سننے کے بعد محمد خان بھٹی کی ضمانت مسترد کی ہے. اہم یہ خبر ہے آپ تک پہنچا رہے ہیں کہ درخواست کو مسترد کر دیا گیا ہے. ترقیاتی منصوبوں میں مبینہ کرپشن کے ریفرنس میں بڑی پیش رفت ہوئی ہے. احتساب عدالت نے محمد خان بھٹی کی درخواست ضمانت خارج کر دی. احتساب عدالت کے جج زبیر شہزاد کیانی ضمانت کے حوالے سے سماعت کر رہے تھے. اسی حوالے سے اپڈیٹس لیں گے. نعمان نور ہمارے ساتھ ہیں. نعمان، سماعت کا احوال بتائیے. جی، لاہور کی احتساب عدالت نے ترقیاتی منصوبوں میں مبینہ کرپشن کے ریفرنس میں ملزم محمد خان بھٹی کی درخواست ضمانت خارج کرنے کا حکم دے دیا ہے. اس حوالے سے احتساب عدالت کے جج
زبیر شہزاد کیانی نے ضمانت بعد از گرفتاری پر فیصلہ سنایا، جبکہ ملزم کے وکیل نے موقع پر اختیار کیا کہ نیب نے تحقیقات مکمل کر لی ہے، مزید تفتیش کی ضرورت نہیں ہے، عدالت ضمانت منظور کرنے کا حکم دے۔ ملزم ضمانت کے بعد ہر پیشی پر عدالت میں پیش ہوگا اور ٹرائل میں یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ ملزم کا اس مقدمے میں کتنا قصور ہے۔ جبکہ اس حوالے سے ملزم کے وکیل نے یہ بھی کہا کہ جو ہے ملزم کی ضمانت منظور کی جائے، جبکہ نیب کے پروسیکیوٹر نے ضمانت کی مخالفت کی اور کہا محمد خان بٹی ملزم ہے، اس کی میرٹ پر ضمانت نہیں بنتی، عدالت ضمانت مسترد کرنے کا حکم جاری کرے۔ جبکہ عدالت نے مخلہ کے دلائل سننے کے بعد محمد خان بٹی کی درخواست ضمانت پر فیصلہ محفوظ کیا، بعد ازاں محفوظ فیصلہ سناتے ہوئے درخواست ضمانت مسترد کرنے کا حکم جاری کر دیا۔ ٹھیک ہے نعمان، اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا شکریہ۔ لیسکو میں کروڑوں روپے کی کرپشن اور فراڈ کا انکشاف، 19 کروڑ 76 لاکھ 32 ہزار کے پروجیکٹ کے لیے 34 کروڑ سے زائد رقم کا سامان لے لیا گیا۔ ایک پروجیکٹ ڈائریکٹر، 11 ایکسین اور 13 ایس ڈی او مقدمے میں نامزد کیے گئے۔ لیسکو افسران نے 34 کروڑ سے زائد مالیت کا سامان سٹور سے جاری کروا لیا۔ اپڈیٹ لیں گے راہیل علی سے۔ راہیل، کیا معاملہ ہے؟ ایف آئی اے اینٹی کرپشن سرکل نے یہ مقدمہ درج کیا، بڑا کیس ہے لیسکو کا، کروڑوں روپے کی کرپشن اور فراڈ کا یہ انکشاف ہوا، اور جس میں بتایا یہ جا رہا ہے کہ ایک پروجیکٹ ڈائریکٹر، 11 ایکسین، 13 ایس ڈی او سمیت 39 جو ہے افسران و ملازمین کے خلاف جو ہے وہ مقدمہ درج کیے گئے، جس میں 9 لائن سپرنٹینڈنٹ بھی شامل ہیں۔ اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو 11 پروجیکٹ جو ہے وہ شروع کیے گئے تھے، اور اس حوالے سے باقاعدہ طور پر اس میں مختلف مقامات کا جو ہے وہ ذکر کیا گیا تھا۔ پروجیکٹ ڈائریکٹر کنسٹرکشن سرکل لیسکو نے جو ہے ان پروجیکٹس کو تیار کرنے کا حکم دیا تھا، جس کے لیے 19 کروڑ 76 لاکھ کے سامان کی جو ہے وہ منظوری دی گئی تھی، لیکن اس کے تمام اعلیٰ افسران نے جو ہے وہ ملی بھگت کر کے 34 لاکھ سے زائد مالیت کا سامان جو ہے وہ مختلف اسٹور سے جو ہے وہ نکلوایا، اور جب سائٹ وزٹ کی گئی تو یہ پتہ چلا کہ یہ سامان جو ہے وہ جو نکلوایا گیا تھا وہ بھی مکمل طور پر وزٹ جو ہے وہ سائٹس پر نہیں لگایا گیا، اور نامکمل سائٹس جو تھیں وہ موجود تھیں، جس پر ایف آئی اے نے جو ہے وہ تحقیقات کا آغاز کیا۔ تحقیقات کرنے کے بعد یہ چیزیں سامنے آئیں کہ جو افسران تھے، جس میں جو لائن سپرنٹینڈنٹس ہیں، اس کے علاوہ جو کنسٹرکشن کے جو لوگ ہیں، جس میں محمد فاروق ہے، ایکشن فیصل افریدی ہے، احمد فواد ہے، اسد اللہ بٹ ہے، نعمان غنی ہے، محمد اقبال ہے، عبداللہ شبیر ہے، اس کے علاوہ جو ہے لائن سپرنٹینڈنٹ محمد رمضان ہے، ایس ڈی او عامر رضا ہے، عادل نسیم ہے، ڈویژنل اکاؤنٹنٹ اعجاز مغل سمیت جو دیگر لوگ تھے، انہوں نے جو ہے یہ جو کرپشن کی جعلی ڈاکومنٹس پہ جو ہے وہ سامان نکلوایا گیا، اور وہ سامان جو ہے وہ متعلقہ جگہ پہ بھی نہیں لگوایا گیا۔ اب تمام افراد کے خلاف جو ہے مقدمہ درج کر لیا گیا۔ ایک جو وہ ان کا کنسٹرکشن کا چیف کنسٹرکشن آفیسر ہے، اس کو گرفتار بھی کر لیا گیا۔ مزید تحقیقات کی جا رہی ہیں، افسران کی گرفتاری کے لیے چھاپے بھی مارے جا رہے ہیں، تاکہ ان کو گرفتار کر کے مزید تحقیقات کے سلسلے کو جو ہے وہ آگے بڑھایا جا سکے۔ جی ٹھیک ہے راہیل، ساتھ ہی رہیے گا۔ آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں کہ ایم ڈی واسا غفران احمد کا ڈیسلٹنگ آپریشن کا دورہ، ڈائریکٹر گلبرگ سہیل قادر چیمہ کی بریفنگ، ڈیسلٹنگ آپریشن کو تیز اور مزید مؤثر انداز میں جاری رکھنے کی ہدایت کی۔ ایم ڈی واسا کا کہنا تھا کہ تمام ڈرینز کے ملحقہ علاقوں میں کوڑا کرکٹ کو کوڑا دانوں میں پھینکنے سے متعلق آگاہی فراہم کی جائے۔ احوال بتائیں گے زین العابدین ہمارے ساتھ ہیں۔ زین، اپڈیٹ کیجیے گا۔ یہ شہر لاہور میں بڑھتی ہوئی اسموک کی وجہ سے واسا انتظامیہ کی طرف سے جو مشینری ہے اس کو بند کر دیا گیا تھا، اور جو مرکزی ڈرینیں ہیں ان کی ہیوی مشینری کے ساتھ جو ڈسلٹنگ ہے وہ نہیں کی جا رہی تھی۔ اب واسا انتظامیہ کی طرف سے باقاعدہ طور پر مشینری کے ذریعے ڈرینوں کی ڈسلٹنگ آپریشن شروع کر دیا گیا ہے۔ اسی تناظر میں آج ایم ڈی واسا غفران احمد نے ڈسلٹنگ آپریشن کا جائزہ لینے کے لیے شہر کے مختلف علاقوں میں سرپرائز دورے کیے۔ ڈائریکٹر گلبرگ سہیل قادر چیمہ کی طرف سے ایم ڈی واسا کو ڈسلٹنگ آپریشن کے حوالے سے بریفنگ دی گئی۔ ایم ڈی واسا نے ڈسلٹنگ آپریشن کو تیز اور مزید مؤثر انداز میں جاری رکھنے کی ہدایات جاری کی، جبکہ تمام ڈرین ڈسلٹنگ آپریشن شیڈول پر سختی سے عمل درآمد کروانے کے احکامات بھی جاری کیے۔ اس موقع پر ایم ڈی واسا کا کہنا تھا کہ تمام ڈرینز کے ملحقہ علاقوں میں آگاہی مہم شروع کی جائے تاکہ لوگ اپنا کوڑا کرکٹ کوڑا دانوں میں پھینکے، جبکہ کوڑا کرکٹ ڈرین لائنوں میں پھینکنے والوں کو بھاری جرمانے کیے جائیں اور قانونی کارروائی بھی عمل میں لائی جائے۔ ٹھیک ہے، زین العابدین اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا شکریہ۔ کہ مسلم لیگ نون نے اتحادیوں کے ساتھ مل کر متوقع وفاقی کابینہ کے ناموں پر غور شروع کر دیا۔ نون لیگ کے 15 سینئر رہنماؤں کے نام پر غور کیا جا رہا ہے۔ ایم کیو ایم کو 3 سے 5 وزارتیں دینے پر غور کیا جا رہا ہے۔ حتمی فیصلہ آئندہ چند روز میں کیا جائے گا۔ محمد حسن رضا کی رپورٹ۔
मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ और सदर शहबाज शरीफ के दरमियान अहम मुलाकात हुई। शहबाज शरीफ ने मुख्तलिफ इत्तेहादियों से मुलाकात के बाद नवाज शरीफ को ब्रीफिंग दी। ज़राए के मुताबिक नून लीग की जानिब से वज़ीर आज़म का हतमी फैसला होने के बाद मुतवक्के विफाकी काबीना के नामों पर गौर शुरू कर दिया गया। मुतवक्के विफाकी काबीना के लिए अहम अफराद के नाम ज़ेरे गौर हैं। 25 रुकनी विफाकी काबीना तश्कील दिए जाने का इम्कान है। MQM को 3 से 5 विफाकी वज़ारतें दिए जाने पर गौर किया जा रहा है। खालिद मकबूल सदीकी, फारूक सतार, सैयद मुस्तफ़ा कमाल, सैयद अमीनुल हक और ख्वाजा इजहारुल हसन के नाम ज़ेर गौर हैं। मुस्लिम लीग नून के ज़राए के मुताबिक नून लीग के 15 सीनियर रहनुमाओं के नाम विफाकी वज़रा के लिए ज़ेर गौर हैं, जिनमें इसहाक डार, सरदार अय्याज सादिक, ख्वाजा आसिफ शामिल हैं। एहसन इकबाल, मरियम औरंगज़ेब, अताउल्लाह तारड़, शिजा ख्वाजा, रियाजुल हक जज, बिलाल अजहर कियानी के नाम भी ज़ेर गौर हैं। सरदार अवैस खान लगारी, डॉक्टर तारिक फजल चौधरी, राजा कमरुल इस्लाम, राना तनवीर हुसैन के नाम भी शामिल हैं। ज़राए का ये भी कहना है कि हतमी फैसला इत्तेहादियों से मुशावरत के बाद किया जाएगा। मोहम्मद हसन रजा, लाहौर न्यूज़। सियासी जमातों से इंतखाबी निशान वापस लेने के कानून के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील का मामला। लाहौर हाई कोर्ट ने दरख्वास्त गुजार को अपील में तरमीम की हिदायत करते हुए समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी। सियासी जमातों से इंतखाबी निशान वापस लेने के कानून के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अली बाकर नजफी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने समाअत की। अपील कुनंदा की जानिब से एडवोकेट अजहर सिद्दीक ने अदालत में दलाइल दिए। अपील कुनंदा ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि हाई कोर्ट के सिंगल बेंच ने हक़ाइक़ के बरक्स फैसला जारी किया। इंतखाबी निशान वापस लेना सियासी जमात पर पाबंदी लगाने के मुतरादिफ है। इलेक्शन एक्ट की शेख 215 आइन और बुनियादी हकूक़ के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट करार दे चुकी है कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन का आम इंतखाबात पर कोई असर नहीं हो सकता। अपील कुनंदा ने इस्तदा की कि अदालत इलेक्शन कमीशन की जानिब से PTI का इंतखाबी निशान वापस लेने को गैर कानूनी अमल करार दे। अदालत इलेक्शन एक्ट की शेख 215 और सिंगल बेंच के फैसले को कालअदम करार दे। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि आप जो रिलीफ मांग रहे हैं वो सिंगल बेंच के रूबरू दरखास्त में नहीं था, लिहाजा पहले अपील में तरामीम करें। अदालत ने मुकदमे की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी। कैमरामैन मोहम्मद अयूब के साथ मोहम्मद इशफाक, लाहौर न्यूज़। नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच कहते हैं कि हालिया इंतखाबात में धांधली पार्लिमानी निज़ाम के माथे पर स्याह धब्बा है। ऐसे नताइज से बनने वाली हुकूमत कमज़ोर और ब्लैकमेल होगी। गैर जानिबदाराना इंतखाबात में नाकामी पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर फिलफौर मुस्ताफ़ी हूँ। हमने पूरे मुल्क में तमाम हल्का जात में इसकी तमाम तफसीलात इकट्ठी की हैं और इंशाअल्लाह जमात इस्लामी इंतखाबात 2024 पर वाइट पेपर लाएगी, करतास अबजद लाएगी और इसके तमाम पहलुओं को पूरी कौम के सामने अयां करेंगे। जमात इस्लामी के कराची में, खैबर पख्तूनख्वा में हलकों को टारगेट करके नताइज तब्दील किए गए हैं। जीती हुई सीटें छीन ली गई हैं और कामयाब होने वालों की अनाउंसमेंट भी हो गई, लेकिन उसके बाद नताइज तब्दील किए गए। जो हमारी अपनी कैलकुलेशंस के मुताबिक जिस तरह नताइज की तब्दीली है, उस नताइज की जद में जमात इस्लामी भी है। कौमी असम्बली के हलकों में मजमूई तौर पर जमात के 24 से 25 लाख वोट हैं, लेकिन उन्हें 14 से 15 शो किया जाता है। सूबाई असम्बली के हलकों में मजमूई तौर पर पूरे मुल्क में हमारी वोटिंग स्ट्रेंथ जो है कि वो 24 से 25 लाख के करीब है, लेकिन उसे 18 से 19 लाख पेश किया जा रहा है। मिर्गी से आगाही का आलमी दिन। चिल्ड्रन अस्पताल में मिर्गी के हवाले से सेमिनार हुआ, जिसमें DG रेंजर्स पंजाब मेजर जनरल मोहम्मद आतिफ बिन इकराम का खिताब। कहा कि मिर्गी की देर से तशखीस होने पर इलाज मुश्किल हो जाता है, जबकि सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम का कहना था कि लोगों को इस बीमारी की आगाही होनी चाहिए। ज़ैन अली की रिपोर्ट। मिर्गी से आगाही के आलमी दिन पर चिल्ड्रन अस्पताल लाहौर में सेमिनार हुआ। DG रेंजर्स पंजाब मेजर जनरल मोहम्मद आतिफ बिन इकराम और निगरान सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम ने खुसूसी शिरकत की। नन्हे बच्चों ने मिर्गी से आगाही के हवाले से मुकालमा पेश किया। DG रेंजर्स पंजाब मेजर जनरल मोहम्मद आतिफ बिन इकराम ने अपने खिताब में कहा कि मिर्गी की देर से तशखीस हो तो इलाज मुश्किल हो जाता है। मिर्गी बारे आगाही के लिए स्कूल और कॉलेजेस बेहतरीन जगह है। मरीज से ताल्लुक अच्छा होगा तो डॉक्टर को भी इलाज में आसानी होगी। हमारे वालिदैन का और असातिज़ा का प्रॉब्लम यह है कि वो उन सीजर्स को पहचान नहीं सकते।
جب وہ ان کو پہچان نہیں پاتے تو ظاہر ہے کہ بچے کو مناسب اور درست علاج کی طرف وہ نہیں لے کے جا سکتے. تو یہ پہلا عنصر ہے جس کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ متعلقہ آسان فہم زبان میں اور انداز میں مواد تخلیق کیا جانا چاہیے کہ جس میں ہم لوگوں کو یہ آگاہی دے سکیں. نگران صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر جاوید اکرم نے کہا کہ مرگی کا مرض کسی بھی عمر میں کسی کو بھی ہو سکتا ہے. 1 لاکھ بچوں میں سے 100 کو مرگی میں جھٹکے لگتے ہیں. والدین سمیت دیگر لوگوں کو بھی اس بیماری سے آگاہی ہونی چاہیے. مجھے بھی ہو سکتی ہے, کسی عمر میں مجھے جھٹکے لگ سکتے ہیں. دماغ ہے بڑا کمپلیکیٹڈ ایک کمپیوٹر ہے. چھوٹے بچوں کو تقریباً 1 لاکھ میں سے 100 بچوں کو زندگی میں کبھی نہ کبھی ان جھٹکوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ 100 کے 100 ہی مرگی کے ہو گئے, لیکن ان کو فٹس ہوتی ہیں صرف. تقریب میں وائس چانسلر یونیورسٹی آف چائلڈ ہیلتھ سائنسز پروفیسر مسعود صادق, میڈیکل ڈائریکٹر ٹیپو سلطان سمیت ڈاکٹرز اور نرسز نے کثیر تعداد میں شرکت کی. کیمرامین فخر عباس کے ساتھ زین علی, لاہور نیوز.